औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक के सदक़े हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामला अजला अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फरमाए, बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फरमाए, जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सालिह बेटे अता फरमाए, और जो बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक सालिह बेटियां अता फरमाए। जितने कर्जदार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कर्ज से खुलासी अता फरमाए। जो बहन भाई रिश्तों के लिए परेशान हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमाए। हम सबको नेक और बाअमल बनाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने हालात से बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा नहीं रहा और उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे जो हालात हैं ये हमेशा रहेंगे, कभी भी अच्छे हालात नहीं आएंगे। दुआएं मांग मांग के थक गए हैं और कहीं भी जो है दुआ कबूल नहीं होती और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। आज की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपको बहुत ज़्यादा हौसला तसल्ली मिलेगी और आप लोगों को बहुत से वाक़यात ऐसे अपने पैगंबरों के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदों के बताऊंगी, जिनसे बहुत ज़्यादा जो आपके दिल को हौसला मिलेगा। अल्लाह की रहमत से इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह करीम ने फरमाया कि बंदा मोमिन ये बात जान ले कि अगर मैं एक तकलीफ़ उसको देता हूँ तो दो आसानियाँ भी दूंगा। जब हमारा जहन बन जाता है मायूसी का तो फिर मामला मुश्किल हो जाता है। अगर हम ये जहन बनाएं कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो आसानी भी ज़रूर अता फरमाएगा, तो कभी भी इंसान मायूस नहीं होता। हम अपना माइंड जो है वो सेट कर लेते हैं कि मुश्किल हालात हैं तो ये हमेशा ही रहेंगे, कभी भी अच्छा वक्त जो है वो नहीं आएगा। तो कभी भी इस बात को अपने जहन में जगह ना दें, हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा रखें, अपने रब पे इतना एतमाद रखें, इतना यकीन रखें कि वो कभी भी अपने बंदे को मुश्किल में नहीं डालता। वो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो उसको किस तरह परेशानी में छोड़ सकता है। लेकिन बाज़ुकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को आज़मा रहा होता है, मुश्किल तरीन हालात से गुजार कर। हमारे पैगंबर जो थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा, उनको आजमाया, उनके ईमान को आजमाया, अपने रब पे उनका कितना का तवक्कल है इसको आजमाया और वो कामयाब हुए। तो जब हम ये जहन बना लेंगे कि हमें जो भी मुश्किल आई है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई है, तो वो हमें आसानी भी ज़रूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर आसानियाँ अता फरमाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा गुमान है। अल्लाह के लिए जैसा हम गुमान रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसा ही हमारे साथ फिर पेश आता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुझे जब मुश्किल आती है तो तुझे रब का पता बताने आती है। इसलिए जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो ज़रूरत होती है वो पूरी कर लेता है, तंदुरुस्त होके वो काम करता है और काम फिर भी नहीं होता, तो उसका मतलब है कि करने वाला तू नहीं, करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। मुश्किलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आसानी देता है वो बहुत आला होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में भी फेंका गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सताया भी गया, निकाला भी गया, लेकिन जब इन मुश्किलात से गुज़रे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे उतरे तो हमने उन्हें इमाम बना दिया।
اور فرمایا کہ میں نے اتنی اعلیٰ شان دی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا فرما دیا، قیامت تک ان کا وقار بڑھا دیا، ان کی عظمت بڑھا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا، کیونکہ وہ جس آزمائش سے گزر کر آئے اور پھر جو آسانی دی وہ قیامت تک ہے۔ مشکل تو تھی لیکن وہ اس سے گزر گئے، اپنے رب پہ توکل کیا، اپنے رب پہ یقین رکھا کہ اگر اللہ نے مشکل بھیجی ہے تو وہ اس کے بعد آسانی ضرور دے گا، تو پھر اللہ رب العزت نے جو اس کے بعد ان کو عظمت دی وہ قیامت تک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے تو ہمیشہ مشکل اور پریشانی میں ہی رہے گا، تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک مشکل دے کے دو آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو وہ نہ دیکھو، بلکہ اس کے بعد جو میں آسانی دوں گا اور اسے ڈبل کر کے دوں گا تم اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ کیسی کھٹن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، الزام لگنے والے، جیل میں جانے والے جناب یوسف علیہ السلام کو اللہ کریم نے اسی مصر کا بادشاہ اور حکمران بنا دیا۔ کتنی مشکلات تھیں لیکن سب اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرتے ہوئے برداشت کیں، تو پھر انعام میں کیا ملا کہ اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ اور حکمران بنا دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مشکلات نہ آئے، کوئی دقت نہ آئے اور ہم اللہ کے محبوب بھی بن جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اگر مشکل میں ڈالتا ہے تو اپنے نیک بندوں کو ڈالتا ہے، اپنے ان بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، اپنے ان بندوں کو مشکل میں ڈال کے یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر رکھتا ہے، میری ذات پہ کتنا توکل رکھتا ہے، اس کا میری ذات پہ کتنا بھروسہ ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو چیک کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جب مشکل حالات آئیں تو صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے مشکل میں ڈالا ہے تو بس اب یہ مشکل ہی رہے گی، کبھی بھی آسانی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ اس بات کا بھروسہ رکھیں اللہ رب العزت کی ذات پہ کہ جس نے مشکل حالات پیدا کیے ہیں وہ انشاءاللہ آسانی بھی پیدا کرے گا۔ اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں، نکھارتی ہیں، آزمائشیں، تکلیفیں، کٹن مراحل انسان کو بڑا انسان بنا دیتی ہیں، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ تو جب مشکلات آئیں تو اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں اور صبر کے ساتھ برداشت کریں، کیونکہ مشکلات کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی، ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی جبرائیل امین سے ہو گئی، تو جبرائیل امین ملنے آئے تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے، جبرائیل میرا دل کرتا ہے کہ میری ملاقات اس بندے سے کرواؤ جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین لے گئے دور فلسطین کے علاقے میں اور لے جا کے ان کی ملاقات کروائی ایک ایسے شخص سے جس کی دونوں آنکھیں بھی نہیں تھیں، دونوں بازو بھی نہیں تھے اور نہ ہی دونوں پیر تھے، لیکن اس شخص کی زبان پہ جو کلمات تھے وہ کیا تھے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ عبادت گزار بندے سے ملاقات کرواؤ، تو مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تو جبرائیل بولے، یونس یہ بندہ ہر بات جاننے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں پیغمبروں کے بعد اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کر رہا ہے وہ یہ بندہ ہے، یہ اللہ کی رضا میں راضی ہے، اور جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت اگر کوئی زندگی میں مشکل لے آتا ہے نا تو اس مشکل کو دیکھنے کی بجائے اس بات پہ شکر ادا کریں، اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں دیں اور پھر اس میں روشنی بھی دی، اگر وہ ان میں روشنی نہ دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ دیے، پیر دیے، ٹانگیں، بازو، جسم کا ہر حصہ الحمدللہ اس نے مکمل بنایا۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس مشکل پہ صبر کے ساتھ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں، اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے ہمارے اندر عاجزی آئے گی اور اپنے رب پہ ہمارا یہ توکل جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو تب اللہ بھی تمہاری چاہت کو مکمل کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے، اور جب مشکلات آئیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت آسانی دینا چاہتا ہے۔ جب تیز دھوپ آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ گرم ہوا گزار کے ٹھنڈی بارش برسانا چاہتا ہے، اور جب چاروں طرف سے گھٹن ہو، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ بارش سے پہلے بہت زیادہ گھٹن ہو جاتی ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت حبس ہو گیا ہے، اب لگتا ہے خوب بادل آئیں گے، خوب بارش برسے گی یا بہت زیادہ طوفان آئے گا، اس سے پہلے ایک
آثار ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ ماحول میں جو ہے گھٹن حبس ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب مشکلات بڑھ جائیں، زندگی مشکل ہو جائے، ایسے لگے کہ بس زندگی جو ہے اینڈ ہو گئی ہے، تو اس ٹائم اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اس کی ذات پہ اپنا توکل جو ہے وہ اتنا مضبوط کر لیں کہ بس اللہ نے اگر مشکل دی ہے تو انشاءاللہ وہ آسانی بھی ضرور دے گا، تو پھر اس کے بعد بے شمار راحتیں ملتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور بے شک میرا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ گھٹن جتنی زیادہ ہوتی ہے فضل بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی، اللہ نے عزتیں بھی ان کو ہی عطا کی، درجات بھی اتنے ہی بلند تھے۔ حضرت بلال حبشی نے بڑی تکلیفیں سہیں، امیہ ان کو بہت مارا کرتا تھا، اتنا مارتے تھے کہ موٹے پایوں کی جو چارپائیاں ہوتی ہیں نا، جن کے موٹے موٹے پائے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چارپائیاں ہوتی ہیں، وہ بچھا کر اس کے اوپر سب بیٹھ جاتے تھے، اور حضرت بلال حبشی کے ہاتھ ان کے نیچے رکھ دیتے تھے، لوہا گرم کر کے اس کے اوپر ننگے بدن ان کو لٹا دیتے تھے۔ کیسی تکلیفیں تھیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب، اپنے پیغمبروں کو اس طرح آزما رہا تھا۔ اتنی تکلیفیں انہوں نے دیکھی مکے میں کہ پھر اسی مکے مدینے نے بڑا رنگ دیکھا، بڑا عجیب رنگ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت دی کہ بلال تیرا بڑا مقام ہے، تو مدینے میں چل رہا تھا اور میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آزما رہا تھا، تو کتنے صبر کے ساتھ، کتنی برداشت کے ساتھ سب کچھ برداشت کرتے تھے اللہ کے پیارے، اللہ کے پیغمبر، تو ہم کیا چیز ہیں۔ اللہ رب العزت اگر کوئی مشکل لاتا ہے تو وہ اپنے بندے کو آزمانے کے لیے لے کے آتا ہے کہ میرا بندہ میری ذات پہ کتنا کا توکل کرتا ہے، اور اس مشکل میں وہ مجھے پکارتا ہے یا کسی اور کی طرف جاتا ہے۔ مشکل آئے، پریشانی آئے، اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس مشکل کو ختم کس نے کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ جس نے پریشانی میں مبتلا کیا، جس نے مشکل میں ڈالا ہے، وہی اس پریشانی اور مشکل سے نکالے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس پریشانی سے نکال سکے، مشکل سے نکال سکے اور آپ کے لیے آسانیاں کر سکے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی مومن کی پہچان ہے، اور مشکلات میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا ہی مومن کی پہچان ہے۔ جس اللہ نے مشکل میں ڈالا ہے اسی سے مدد طلب کریں، وہی مشکل سے نکال لے گا اور وہاں سے اسباب پیدا فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور صبر سے اللہ رب العزت کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلے پہ سر تسلیم خم کرنے اور اپنے فعل میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی سب سے بڑی جنت عالیہ ہے جو فوراً اس دنیا میں بندے کو عطا کر دی جاتی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔